حضرت جریر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو قبیلہ مضر کی ایک جماعت آئی. ان لوگوں کی حالت ایسی عجیب تھی کہ ننگے پاؤں، نہ بدن پر کچھ، ننگی تلواریں لٹکائی ہوئی ہیں، اور بھوک سے برا حال، پیٹ کمر کو لگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو چہرہ انور متغیر ہو گیا اور اپنے گھر تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ظہر کی اذان دے. ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد منبر پر تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت، اور ہر شخص یہ دیکھ لے، غور کر لے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے قیامت کے دن کے لیے. ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. ولا تکونوا، اور نہ ہونا ان لوگوں کی طرح، کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان کو ان کی جانوں سے بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اہل جنت، جنت والے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی، جنتی ہی حقیقی کامیاب ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ صدقہ کرو. لوگوں صدقہ کرو اس سے پہلے کہ صدقہ نہ کر سکو. صدقہ کرو اس سے پہلے کہ صدقہ کرنے سے عاجز ہو جاؤ. تم میں سے ہر شخص جو دے سکتا ہے، دینار دے سکتا ہے، درم دے سکتا ہے، گیو دے سکتا ہے، کھجور دے سکتا ہے، جو دے سکتا ہے، کھجور کا ٹکڑا بھی دے سکتا ہے تو دے دے. اس مجلس میں سے ایک انصاری صحابی اٹھے اور اٹھ کر ایک تھیلا لے کر آئے جو سامان سے اتنا بھرا ہوا اور لدا ہوا تھا کہ ان سے اٹھتا بھی نہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ تھیلا دیکھا جو سامان سے لدا ہوا تھا تو خوشی سے چہرہ انور چمک اٹھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بہتر طریقہ جاری کرے، جو شخص ایک اچھا طریقہ جاری کرے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا، اس طور پر کہ دوسرے عمل کرنے والوں کے ثواب میں دوسروں کو کمی نہیں دی جائے گی. یعنی جو دوسرے بعد میں آنے والے لوگ ثواب عمل کر رہے ہیں، نیکی کا عمل کر رہے ہیں، تو بعد میں آنے والوں کو بھی پورا اجر مل رہا ہے، اور جو جاری کرنے والا شخص ہے اس کو بھی پورا ثواب دیا جا رہا ہے. مثلا کوئی آدمی کسی جگہ گیا، دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی بہت بری حالت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، مشکلات میں زندگی گزر رہی ہے، اسی میں بچے پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں اور دنیا سے چلے جا رہے ہیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے. تو
تو ان کے کھانے کا بندوبست کر لیا، ان کی دین کی فکر کر لی، ان کی آخرت کی فکر کر لی، ایک مسجد بنا دی، ایک مدرسہ بنا دیا، کھانے کا انتظام کر لیا۔ جب کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ رمضان مبارک میں کتنے لوگ روڈوں پر افطاری کراتے ہیں۔ ابتدا ایک آدمی کرتا ہے، دوسرے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس جاری کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص گناہ کا کوئی عمل کرے، گناہ کا کوئی طریقہ جاری کر دے، تو اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ کوئی برائی کا عمل کا طریقہ جاری کر دے تو اس کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس کے اوپر گناہ کرتے رہیں گے، جتنے لوگ وہ برائی والا عمل کرتے رہیں گے، اس سب کا گناہ پہلے شخص کو ملتا رہے گا، اور ان کو بھی ملے گا جو دوسرے بعد میں آنے والے گناہ کا عمل کر رہے ہیں۔ اور ان کے گناہ کے عمل کا جو گناہ ہے، اس میں دوسرے والوں کے گناہوں میں کمی نہیں ہوگی کہ بھئی پہلے والے کو اگر گناہ مل رہا ہے تو ان کے عمل میں کمی کر دی گئی، ان کے گناہ میں کمی کر دی گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مثلا سوشل میڈیا پہ کوئی واہیات اور چھچوری پوسٹ شیئر کر دی، ٹک ٹاک پر ڈانس کی ویڈیو شیئر کر دی، اور اب اس کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ کریں گے، بھئی یہ تو اب ایک ایسا ٹرینڈ ہے نا سوشل میڈیا کہ بس کسی طرح فالوور بڑھ جائیں، کسی طرح لائکس بڑھ جائیں، کسی طرح سبسکرائبر بڑھ جائیں، اس کے لیے کوئی بھی عمل آ جائے، کوئی بھی عمل کر لے۔ تو بھئی یاد رکھو کہ اگر گناہ کا عمل کیا اور گناہ کے عمل کرنے کے بعد دوسروں نے بھی آپ کے ساتھ دیا، انہوں نے بھی وہی عمل طریقہ اختیار کیا، تو سب کا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو بھئی اس چیز میں بہت خیال رکھنا ہے کہ خاص طور پر سوشل میڈیا پر واہیات پوسٹ شیئر کرنے سے، واہیات طریقہ شیئر کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے ذرا اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ بعد میں آ کر کہتے ہیں کہ بھئی ان کی نوکری نہیں لگ رہی، ان کو کام نہیں مل رہا، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں تکلیف ہے، گھر میں مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، اور خود ان بچوں کی زندگی میں بھی پریشانی آ جاتی ہیں۔ تو جو گناہ آپ کر رہے ہیں، جو آپ نے گناہ کا عمل جاری کر دیا ہے، تو اس کا وبال تو آئے گا کسی نہ کسی صورت میں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا وبال ہی نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو گناہ کا عمل جاری کرے گا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ آگے کرتے رہیں گے گناہ، ان سب کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اس کے بعد جتنے اصحاب تھے، ہر ایک جماعت لوگ جو موجود تھے اس وقت اس مجلس میں، صحابہ اکرام، وہ چلے گئے اپنے اپنے گھروں میں۔ کوئی دینار لے کر آیا، کوئی درم لے کر آیا، کوئی کھجور لے کر آیا، کوئی اشرفیاں لے کر آیا، کوئی گیو لے کر آیا، غلے کا ایک ڈھیر لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کر کر وہ جو قبیلہ مضر کی جو جماعت تھی ان کے حوالے کر دیا۔